بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 33۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ مدائن شہر میں کالاس عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو لے کر نکلا اور چند کوچوں اور گلیوں سے گزرنے کے بعد آخر میں ایک حویلی کے دروازے پر کالاس رکا اور دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والا ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا۔ کالاس نے اسے سلام کیا، ساتھ ہی کالاس عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، یہی نیانوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی کالاس نے نیانوس سے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کا بھی تعارف کروا دیا تھا۔ یہ تعارف ہونے کے بعد نیانوس چونکا اور شکایت بھرے انداز میں کالاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کالاس، یہ تو نے کیا کیا؟ اتنے محترم اشخاص کو تو نے دروازے پر ہی کھڑا کر دیا، کم از کم انہیں اندر تو لے کر آ سکتے تھے، میرے دیوان خانے میں بٹھاتے، پھر ہمارا تعارف کرواتے۔ اس کے بعد نیانوس آگے بڑھا، باری باری عتبہ بن ہشام، ہلال بن علقمہ کو گلے لگا کر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر اپنی حویلی کے اندر لے گیا اور دیوان خانے میں جا بٹھایا۔ چاروں جب آمنے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے تب عتبہ بن ہشام نیانوس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس قدر اپنائیت اور گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا ہے۔ ہم لوگ آج ہی مدائن شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ عتبہ بن ہشام یہیں تک کہہ پایا تھا کہ نیانوس بول اٹھا، میں جانتا ہوں اسلامی لشکر آج ہی مدائن میں داخل ہوا ہے، کیا اب دونوں ریجنا اور البانا سے مل کر آ رہے ہیں؟ اس پر عتبہ بن ہشام مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، ہم نے یہاں جمعہ کی نماز ادا کی، اس کے بعد بازار کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ محترم کالاس مل گئے۔ یہ ہمیں گھر لے جانا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ ریجنا اور البانا سے ملاقات کرنے سے پہلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اور ہلال بن علقمہ نے عہد کیا تھا کہ جب بھی ہمیں فرصت کا موقع ملا سب سے پہلے ہم آزرمی دخت کے قاتلوں سے انتقام لیں گے۔ اسی بنا پر کالاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہمیں ان قاتلوں سے متعلق بتائیں۔ اگر آپ ان کے محل وقوع سے واقف ہوں تب بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا تب بڑی اپنائیت میں نیانوس کہنے لگا، پہلے میں آپ لوگوں کے کھانے کا اہتمام کرتا ہوں، کھانا کھائیں، اس کے بعد آرام سے بیٹھیں، میں پورے واقعات اور حالات آپ سے عرض کروں گا۔ اس پر عتبہ بن ہشام چونکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں محترم، کھانا ہم کالاس کے ہاں ہی جا کر کھائیں گے، آپ کی مہربانی ہمیں نوذر اور عباریس سے متعلق کچھ بتائیں۔ عتبہ بن ہشام کے ان الفاظ کے جواب میں نیانوس نے چند لمحوں تک بڑی اپنائیت کے انداز میں باری باری عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ بڑی کرب خیز آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے آزرمی دخت اور اس کی بہن بران دخت سے بڑا پیار تھا، خصوصیت کے ساتھ میں آزرمی دخت کو بڑا پسند کرتا تھا۔ وہ اچھی خصلتوں اور اچھے مزاج کی لڑکی تھی، اس کی حیثیت میرے ہاں بیٹی کی سی تھی، میرا بڑا احترام کرتی تھی۔ بران دخت ذرا مختلف مزاج اور سخت طبیعت کی تھی، لہٰذا آزرمی دخت کے ساتھ اکثر و بیشتر اختلاف رائے ہی رکھتی تھی۔ چونکہ آزرمی دخت کو میں اپنی بیٹی کہتا تھا اور بیٹی کی طرح ہی مجھے اس سے چاہت تھی، لہٰذا اس کے قتل ہونے کا مجھے اتنا غم تھا جیسے میری حقیقی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو۔ جب اسے قتل کیا گیا تو میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ کبھی موقع ملا تو قاتلوں سے انتقام لوں گا، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ فرض ادا نہیں کر سکتا، اور شاید اس کائنات کا خالق یہ کام تم دونوں سے لینا چاہتا ہے۔ اور پھر عتبہ بن ہشام، خصوصیت کے ساتھ تمہارا فرض بنتا ہے کہ قاتلوں سے انتقام لو، اس لیے کہ آزرمی دخت کی زندگی میں اگر کسی سے پیار تھا تو وہ تم تھے، اس نے زندگی میں کسی کو نہیں چاہا تھا، تم پہلے نوجوان تھے جو اس کی محبت کا محور اور مرکز تھے۔
نیانوس کی اس گفتگو سے عتبہ بن ہشام اداس ہو گیا۔ نیانوس جب خاموش ہوا تب اس بار ہلال بن علقمہ بول اٹھا، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ نوذر اور بارز ان دونوں؟ آپ نے بالکل سچ کہا، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ نوذر اور بارز ان دنوں کہاں ہیں؟ جواب میں نیانوس نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، میں چونکہ نوذر اور بارز دونوں سے انتقام لینے کا خواہش مند تھا، لہٰذا میں نے ان دونوں کے پیچھے اپنے آدمی لگا رکھے تھے۔ انہیں بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ انہوں نے آزرمی دخت کو قتل کیا ہے، لہٰذا آزرمی دخت کا کوئی نہ کوئی حمایتی انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، اس لیے کہ بعد میں انہیں اس بات کی بھی بھنک پڑ گئی تھی کہ رستم نے چونکہ آزرمی دخت کو صرف بینائی سے محروم کر کے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا، اس نوذر اور بارز نے ہی اسے قتل کرنے پر رستم کو انگیخت کیا تھا، اور رستم نے جب آزرمی دخت کو ان کے حوالے کیا تو ان دونوں نے قتل کر دیا۔ اس بنا پر نوذر اور بارز ظن و گمان میں پڑ گئے تھے کہ آزرمی دخت کا کوئی نہ کوئی حمایتی ان کے درپے ہو جائے گا، لہٰذا وہ بہت پہلے مدائن شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ میں نے ان کے پیچھے اپنے آدمی لگائے تھے۔ وہ دراصل اپنی جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مدائن سے بہت دور نکل جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے مدائن میں رہتے ہوئے رستم کے توسط سے دولت کے انبار جمع کر لیے تھے، جنہیں لے کر وہ تبریز شہر کی طرف چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے اپنے آدمی لگائی جو ان کے محل وقوع کو جاننے کے بعد واپس آ گئے۔ جو آدمی میں نے ان کے پیچھے لگائے تھے ان میں میرا ایک خاص آدمی ہے جو میرا خادم ہے اور نام اس کا مردون ہے۔ وہ ان کے محل وقوع سے خوب واقف ہے۔ میرے دونوں عزیز بیٹوں، اگر تم دونوں نوذر اور بارز سے آزرمی دخت کا انتقام لینا چاہو اور تبریز کا رخ کرنا چاہو تو میں اپنے خادم مردون کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ وہ بارز اور نوذر تک تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی نشست پر بیٹھے ہی بیٹھے نیانوس نے مردون کو پکارا۔ تھوڑی دیر بعد درمیانی عمر کا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ نیانوس نے سب کا تعارف کروایا۔ اس پر مردون بڑے پرجوش انداز میں آگے بڑھ کر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ سے ملا۔ پھر نیانوس کے اشارے پر مردون ایک نشست پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد نیانوس نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، محترم عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ، آپ دونوں جب اور جس وقت بھی بارز اور نوذر سے انتقام لینے کے لیے تبریز کا رخ کرنا چاہیں، مردون اسی وقت آپ کے ساتھ ہو لے گا۔ اس سلسلے میں جتنے اخراجات آئیں گے وہ میں برداشت کروں گا۔ نیانوس کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ کہنے لگا، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سلسلے میں کچھ نہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ کا ہم پر اتنا ہی کافی احسان ہے اور مہربانی ہے کہ آپ نوذر اور بارز تک پہنچنے کے لیے اپنے خادم مردون کو ہمارے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ خداوند قدوس نے چاہا تو مردون کی رہنمائی میں بارز اور نوذر سے ہم خود نمٹیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نیانوس جب خاموش ہوا تب پہلی بار مردون بولا اور عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں پوری طرح آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں حرب و ضرب کے فنون سے بھی آگاہ ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائی دیتا ہوں کہ ان سے کسی ہیلے کسی حربے سے نمٹنا ہوگا، اس لیے کہ وہ دونوں یعنی بارز اور نوذر ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی بھی ہیں اور وہ سب اوباش اور غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ جواب میں عتبہ بن ہشام کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس تم ذرا ان تک ہماری رہنمائی کرنا، پھر دیکھنا میں اور ہلال بن علقمہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عتبہ بن ہشام دم لینے کے لیے رکا، پھر مردون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم آج عشاء کے بعد تبریز کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو سکتے ہو؟ مردون خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، آپ جب اور جس وقت چاہیں میں آپ کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اس پر عتبہ بن ہشام اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلال بن علقمہ اور کالاز بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر عتبہ بن ہشام نیانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم نیانوس، میں اور ہلال بن علقمہ ابھی ریجینا اور البانا کی طرف جاتے ہیں، ان سے ملیں گے، اس کے بعد آپ مردون کو تیار رکھیے گا۔ عشاء کے بعد میں اور ہلال بن علقمہ
اس کے ساتھ تبریز کی طرف روانہ ہونا پسند کریں گے۔ نیانوس نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا اس سے اجازت لے کر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ دونوں جب اپنی جگہ سے اٹھے تو حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ اپنی جگہ پر رک گئے۔ مردون دیوان خانے سے باہر نکل گیا، مسکراتا ہوا واپس آیا اور اس کے ساتھ ہی اسی کی عمر کا ایک اور شخص بھی تھا۔ مردون کے ساتھ جب نئے آنے والے کو نیانوس نے دیکھا تو نیانوس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ پھر وہ عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ہشام، یہ جو شخص آیا ہے اس کا نام جوائن ہے، میرے فداکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی نوذر اور بارز کے پیچھے میں نے لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے، اور یہ سب میں نے بارز اور نوذر پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے۔ پھر نیانوس نے براہ راست جوائن کو مخاطب کیا، میرے عزیز، کیا تو آزرمی تخت کے قاتلوں سے متعلق مزید معلومات لے کر آیا ہے؟ اس پر جوائن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ نوذر اور بارز اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد تبریز کی طرف گئے تھے۔ سب نے وہیں قیام کیا تھا۔ پھر انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور شاید یہ احتیاط برتی کہ سب کو ایک ہی جگہ نہیں رہنا چاہیے، مختلف مقامات پر رہائش رکھنی چاہیے تاکہ کوئی سب کو نقصان نہ پہنچائے۔ اسی بنا پر بارز نے تو تبریز میں ہی قیام کر رکھا ہے، اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی ہیں، جبکہ دوسرا بڑا ایرانی سالار نوذر تیرمس شہر کی طرف چلا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے کچھ ساتھی ہیں۔ اس کے ساتھ بنو تمیم کے 2 عمدہ تیغ زن ہیں جنہیں اس نے اپنا محافظ بنا رکھا ہے۔ ان سب کے پاس دولت کے انبار ہیں جنہیں وہ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جوائن جب خاموش ہوا تب عتبہ بن ہشام نیانوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارا یہاں رکنا اور زیادہ سود مند ثابت ہوا۔ پھر نیانوس عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن ہشام، آپ ابھی ریجینا اور البانا کی طرف جائیں، دونوں بھائی ان کے پاس قیام کریں۔ عشاء کے بعد مردون اور جوائن دونوں آپ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ آپ یہاں آ جائیے گا، یہیں سے میں آپ کی رخصتی کا اہتمام کروں گا۔ نیانوس کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ خوش ہو گئے۔ پھر وہ کالاس کے ساتھ وہاں سے نکل چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کالاس کی چھوٹی سی حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ جو ہی وہ کالاس کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے، کالاس نے بیرونی دروازہ بند کر دیا، اور وہ ابھی صحن میں ہی ہوں گے کہ اندر سے ایک ساتھ ریجینا البانا اور انجار نکلیں۔ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو دیکھتے ہوئے ریجینا اور البانا کی خوشی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر تینوں خوش تھیں۔ عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ نے تینوں سے سلام کہا۔ اس موقع پر سب سے پہلے ریجینا نے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ پھر شکوہ کرنے کے انداز میں ریجینا عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا کب سے آپ دونوں کو لینے گئے ہوئے تھے؟ صبح سے شہر میں یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی وقت بابا آپ دونوں کو تلاش کرنے اور لانے کے لیے گئے تھے۔ اتنی دیر لگ گئی۔ میں اور البانا تو یہ سمجھ رہی تھیں کہ آپ بابا کو بھی اپنے ساتھ لے کر کسی مہم پر روانہ ہو گئے ہوں گے۔ ریجینا کے ان الفاظ پر عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کھل کر مسکرا دیے تھے۔ دوسری طرف کالاس بھی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور پھر کالاس نے ریجینا کو مخاطب کیا، بیٹی، دونوں کو صحن میں ہی کھڑا کر کے گفتگو کرتی رہو گی یا؟ کالاس اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ ریجینا بیچاری فی الفور معذرت طلب انداز میں کہنے لگی، آپ دونوں کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ اندر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی سب ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ جب نشستوں پر بیٹھ چکے تب ریجینا اور البانا دونوں نے عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کو جنگوں میں ان کی کارگزاری پر انہیں مبارکباد دی۔ اس کے بعد عتبہ بن ہشام ریجینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ریجینا، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے تم اور میری بہن البانا برا نہیں مانو گی، اور جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس سے تعاون کرو گی۔ ریجینا نے گھورنے کے انداز میں عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کچھ کہنے یا کرنے کے لیے
آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور البانہ تو آپ کے خیالات سے پوری طرح ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ ہم دونوں سے پوچھے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تو ہے۔ جواب میں عتبہ بن ہشام ریجینا کے الفاظ سن کر خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کہنے لگا، ریجینا، دراصل جس وقت محترم کالاس ہمیں ملے تھے انہیں ہم ساتھ لے کر تمہاری طرف آنے کے بجائے نیانوس کی طرف چلے گئے تھے۔ اس کے بعد عتبہ بن ہشام نے نیانوس کے ہاں جو گفتگو ہوئی اس کی تفصیل ریجینا اور البانہ دونوں سے کہہ دی۔ عتبہ بن ہشام جب خاموش ہوا تب البانہ پہلی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی، بھائی، یہ کمال کا فیصلہ ہے۔ آپ دونوں ہمارے پاس آئے بھی اور پھر جانے کی تیاری بھی شروع کر دی، ایک رات بھی ہمارے پاس رہنے کا عزم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ دونوں جانتے ہیں میں اور ریجینا یہاں غیر محفوظ تھیں۔ ہم دونوں بابا کی جس قدر بھی احسان مند ہوں، جس قدر بھی ان کا شکر ادا کریں۔ یہاں تک کہتے کہتے البانہ رک گئی، اس لیے کہ اس کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے کالاس کہنے لگا، بیٹے، تمہاری حیثیت میری دو بیٹیوں کی سی ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہے تو کیا اس کا احسان مند ہونا چاہیے؟ اس کا ممنون ہونا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے فرائض میں شامل تھا۔ میری بچیوں، تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے، اس لیے اس سلسلے میں تم دونوں کو نہ ہی کسی قسم کی ممنونیت نہ ہی شکر گزاری کے اظہار کی ضرورت ہے۔ کالاس جب خاموش ہوا تو ریجینا پیار بھرے انداز میں عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا، بہت عمدہ فیصلہ ہے۔ میں اور البانہ یقیناً دونوں اس سے اتفاق کریں گی۔ اگر آپ آج ہی عشاء کے بعد نیانوس کے دو آدمیوں مردون اور جوین کے ساتھ قاتلوں کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں تو میں اور البانہ آپ کے اس ارادے، آپ کی اس منصوبہ بندی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریجینا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ عتبہ بن ہشام نے اپنے کندھے پر لٹکتی ہوئی خرجین اتاری۔ اس کے ایسا کرنے پر ہلال بن علقمہ بھی اپنے کندھے سے لٹکتی ہوئی خرجین اتار رہا تھا۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی خرجینوں سے کچھ تھیلیاں نکالیں۔ دونوں نے دو دو تھیلیاں نکال کر کالاس کی گود میں رکھ دیں۔ پھر عتبہ بن ہشام کالاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، نیانوس کی حویلی سے ادھر آتے ہوئے راستے میں جو آپ کی ہماری گفتگو ہوئی تھی اس کے مطابق یہ نقدی آپ اپنے پاس رکھیں۔ عتبہ بن ہشام کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کالاس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ چاروں نقدی کی تھیلیاں اس نے ریجینا اور البانہ کے سامنے رکھ دیں اور پھر کہنے لگا، محترم عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ، جو چار تھیلیاں آپ دونوں نے مجھے دی ہیں ان پر ریجینا اور البانہ کا حق بنتا ہے، اس لیے یہ چاروں تھیلیاں میں نے دونوں بہنوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ان تھیلیوں میں جو نقدی ہے اس پر ریجینا اور البانہ حق رکھتی ہیں کہ ان تھیلیوں کی نقدی کو جیسے چاہیں استعمال کریں۔ کالاس رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد ریجینا اور البانہ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری دونوں بیٹیوں، نیانوس کی حویلی سے ادھر آتے ہوئے راستے میں عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ کے ساتھ تم دونوں کے مستقبل سے متعلق میری تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ جو فیصلہ ان دونوں نے مل کر کیا ہے اس کے مطابق آج عشاء کے بعد نیانوس کے دونوں آدمیوں مردون اور جوین کے ساتھ اپنی مہم پر روانہ ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے گھوڑے بھی لشکرگاہ میں ہیں۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد پہلے یہ لشکرگاہ جائیں گے، اپنے گھوڑوں کو لینے کے بعد پھر نیانوس کے دونوں آدمیوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ادھر آتے ہوئے میری بچیوں، یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد تم چاروں کی شادی کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ عتبہ بن ہشام نے یہ بھی تجویز پیش کی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں تم دونوں مدائن شہر میں اپنی رہائش کے لیے ان حویلیوں کو خرید لیا جائے گا اور شادی کے بعد تم دونوں ان حویلیوں میں قیام کرو گی۔ کالاس جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عتبہ بن ہشام کہنے لگا، کالاس میرے محترم، آپ نے ادھوری بات کی ہے۔ جو حویلیاں خریدی جائیں گی وہ ریجینا اور البانہ نہیں، آپ خریدیں گے، اور پھر ان حویلیوں میں عتبہ بن ہشام اور ریجینا،
ہلال بن علقمہ اور البانہ نہیں رہیں گے، بلکہ آپ دونوں میاں بیوی بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ایک طرف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا مکان ہے یہ ویسے کا ویسا رہے گا۔ آپ اسے بیچنا چاہیں تو بیچ کر رقم اپنے پاس رکھ لیں، نہ بیچنا چاہیں، اپنی نشانی کے طور پر رکھنا چاہیں تو ویسے کا ویسا ہی رہے گا۔ عتبہ بن ہشام جب رکا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری مسکراہٹ، مٹھاس اور پوری شیرینی میں ریجینا کہنے لگی، آپ کی اس گفتگو، آپ کے ان الفاظ نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ شادی کے بعد بابا اور اماں دونوں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے عزیز و اقارب کو کھویا ہے۔ اس کے ساتھ ریجینا اور البانہ دونوں نے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ریجینا اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے سامنے نقدی کی 4 تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ 4 تھیلیاں اس نے اٹھائیں اور کالاس کی گود میں رکھ دیں اور پھر کہنے لگی، بابا، آپ نے یہ نقدی کی تھیلیاں اٹھا کر ہمارے سامنے رکھنے کی غلطی کی ہے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، کیا باپ کے ہوتے ہوئے کوئی بیٹی یہ کام کر سکتی ہے جو کیا جانا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں اور البانہ اپنی رہائش گاہیں خریدیں گی۔ بابا، یہ کام آپ کا ہے، آپ کو ہی کرنا ہے۔ نقدی کی یہ تھیلیاں اپنے پاس ہی رکھیں۔ اور میں ایک بات اپنے حبیب عتبہ بن ہشام اور اپنے بھائی ہلال بن علقمہ کی طرف سے کہتی ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ بابا، یہ جو نقدی کی تھیلیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، ان میں سے کس قدر نقدی ہے آپ کو یہ گننے کی ضرورت نہیں۔ حویلیوں پر کتنا خرچ آئے گا یہ بھی آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اور نہ ہی آپ سے اس نقدی کا کوئی حساب لے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ریجینا رکی، پھر جواب طلب سے انداز میں عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں نے درست کہا ہے؟ عتبہ بن ہشام مسکرایا اور ریجینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ریجینا، درست سے بھی کوئی اچھا الفاظ میرے ذہن میں ہوتا تو میں وہ استعمال کرتا۔ تم نے ہمارے دل کی ترجمانی کی ہے۔ نقدی کی یہ تھیلیاں اب محترم کالاس کے پاس رہیں گی۔ ان تھیلیوں میں سے جیسے اور جس طرح چاہیں خرچ کریں، یہ تھیلیاں ان کی ملکیت میں ہیں۔ ریجینا اور عتبہ بن ہشام کی اس گفتگو سے کالاس ہی نہیں، انجار کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی۔ ریجینا نے پھر عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میں اپنی اور اپنی بہن البانہ کی طرف سے آپ دونوں سے ایک اچھی خبر کہنا چاہتی ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے عتبہ بن ہشام کہنے لگا، ریجینا، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم البانہ، محترم کالاس اور اماں انجار چاروں اسلام قبول کر چکی ہو، تو یہ بات نیانوس کی حویلی سے اس طرف آتے ہوئے راستے میں کالاس ہمیں بتا چکے ہیں۔ ریجینا کھل کر مسکرا دی اور کہنے لگی، بس میں تو آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ ہم اب حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ اب جب کہ شام ہونے والی ہے، میں اپنی اور البانہ دونوں کی طرف سے آپ سے گزارش کرتی ہوں، جس مہم پر آپ دونوں نے روانہ ہونا ہے اس پر بڑی احتیاط سے کام کیجیے گا۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ میرا اور البانہ کا اب اس دنیا میں کالاس، انجار اور آپ دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اور البانہ کسی صورت یہ نہیں چاہیں گی کہ آپ دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑیں، لیکن آزرمی دخت کے قاتلوں سے انتقام لینا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا سارے عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ دونوں سے التماس کروں گی کہ اس مہم میں محتاط رہیے گا۔ جان بوجھ کر یا غفلت سے کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو خطرات میں نہ ڈالیے۔ ریجینا کی اس گفتگو کا جواب عتبہ بن ہشام دینا ہی چاہتا تھا کہ انجار ریجینا اور البانہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹے، سورج غروب ہو رہا ہے، کب سے کھانا تیار پڑا ہے، کھانا لگاؤ، سب مل کر کھائیں گے۔ اس پر ریجینا اور البانہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسی کمرے میں کھانا لگا دیا گیا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد عتبہ بن ہشام اور ہلال بن علقمہ سب سے مل کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پہلے لشکرگاہ کی طرف گئے، وہاں سے اپنے گھوڑے لیے۔ اس کے بعد وہ نیانوس کی حویلی آئے، وہاں سے مردون اور جوائن کو ساتھ لے کر وہ اپنی مہم پر روانہ ہو گئے تھے۔